حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سلسلہ وار واقعہ جو امیر الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شہید اعظم سے ہے۔ اہل بیت شروع سے اپنے تئیں خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد تخت خلافت خالی ہوا۔ یزید پہلے سے ولی عہد مقرر ہو چکا تھا، اس نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا۔ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو دارالخلافت قرار دیا تھا، اس لیے وہاں اہل بیت کرام کے طرفداروں کی تعداد زیادہ تھی۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ یہاں تشریف لائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اہل کوفہ سے بیعت کرنے کے لیے بھیجا اور خود بھی سفر کی تیاری کرنے لگے۔ آپ کے دوستوں اور عزیزوں کو معلوم ہوا تو سخت بے چین ہوئے۔ وہ اہل کوفہ کی بے وفائی اور زمانہ سازی سے واقف تھے، بنی امیہ کی سخت گیر طاقتوں سے بھی بے خبر نہ تھے۔ انہوں نے اس سفر کی مخالفت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگ یہ سن کر بہت پریشان ہیں کہ آپ عراق جا رہے ہیں، مجھے اصل حقیقت سے آگاہ کیجیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں نے ارادہ کر لیا ہے، آج ہی کل میں روانہ ہوتا ہوں۔ ابن عباس بے اختیار پکار اٹھے، خدا آپ کی حفاظت کرے، کیا آپ ایسے لوگوں میں جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے امیر کو بے دست و پا کر دیا ہے، دشمن کو نکال دیا ہے اور ملک پر قبضہ حاصل کر لیا ہے؟ اگر وہ ایسا کر چکے ہیں تو شوق سے تشریف لے جائیے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا ہے، حاکم بدستور ان کی گردن دبائے بیٹھا ہے، اس کے گماشتے برابر اپنی کارستانیاں کر رہے ہیں، تو ان کا آپ کو بلانا در حقیقت جنگ کی طرف بلانا ہے۔ میں ڈرتا ہوں وہ آپ کو دھوکہ نہ دیں اور جب دشمن کو طاقتور دیکھیں تو آپ سے لڑنے کے لیے آمادہ نہ ہو جائیں، مگر آپ اس طرح کی باتوں سے متاثر نہ ہوئے اور اپنے ارادے پر قائم رہے۔ ابن عباس کا جوش شہادت۔ جب روانگی کی گھڑی بالکل قریب آ گئی تو ابن عباس پھر دوڑے آئے۔ اے ابن عم، انہوں نے بمنت کہا، میں خاموش رہنا چاہتا تھا مگر خاموش رہا نہیں جاتا۔ میں راہ میں آپ کی ہلاکت اور بربادی دیکھ رہا ہوں۔ عراق والے دغا باز ہیں، ان کے قریب بھی نہ جائیے، یہیں قیام کیجیے، کیونکہ یہاں حجاز میں آپ سے بڑا کوئی نہیں۔ اگر عراقی آپ کو بلاتے ہیں تو ان سے کہیے کہ پہلے مخالفین کو اپنے علاقے سے نکال دیں، پھر مجھے بلائیں۔ اگر آپ حجاز سے جانا ہی چاہتے ہیں تو یمن چلے جائیے، وہاں کے قلعے دشوار گزار پہاڑ ہیں، ملک کشادہ ہے، آبادی عموماً آپ کے والد کی خیر خواہ ہے، وہاں آپ لوگوں کی دسترس سے باہر ہوں گے۔ خطوں اور قاصدوں کے ذریعے اپنی دعوت پھیلائیے، مجھے یقین ہے اس طرح آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے ابن عم، میں جانتا ہوں تم میرے خیر خواہ ہو، لیکن اب میں عزم کر چکا ہوں۔ ابن عباس نے کہا، آپ نہیں مانتے تو عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے اندیشہ ہے
آپ ان کی آنکھوں کے سامنے اسی طرح قتل نہ کر ڈالے جائیں جس طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں کے سامنے قتل کیے گئے تھے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس نے جوش میں آ کر کہا، اگر مجھے یقین ہو کہ آپ کے بال پکڑ لینے اور لوگوں کے جمع ہو جانے سے آپ رک جائیں گے تو واللہ میں ابھی آپ کی پیشانی کے بال پکڑ لوں، مگر آپ پھر بھی اپنے ارادے پر قائم رہے۔ عبداللہ بن جعفر کا خط۔ اسی طرح اور بھی بہت سے لوگوں نے آپ کو سمجھایا۔ آپ کے چچیرے بھائی عبداللہ بن جعفر نے مدینہ سے خط بھیجا، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ خط دیکھتے ہی اپنے ارادے سے باز آ جائیے، کیونکہ اس راہ میں آپ کے لیے ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کے لیے بربادی ہے۔ اگر آپ قتل ہو جائیں تو زمین کا نور بجھ جائے گا۔ اس وقت ایک آپ ہی ہدایت کا نشان اور ارباب ایمان کی امیدوں کا مرکز ہے۔ سفر میں جلدی نہ کیجیے، میں آتا ہوں۔ مدینے کے والی کا خط۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے یزید کے مقرر کیے ہوئے حاکم عمر بن سعید بن العاص سے جا کر کہا کہ حسین بن علی کو خط لکھ کر ہر طرح مطمئن کر دو۔ عمر نے کہا، آپ خود خط لکھ لائیے، میں مہر کر دوں گا۔ چنانچہ عبداللہ نے والی کی جانب سے یہ خط لکھا، میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس راستے سے دور کر دے جس میں ہلاکت ہے، اور اس راستے کی طرف رہنمائی کرے جس میں سلامتی ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے آپ عراق جا رہے ہیں، میں آپ کے لیے شقاق و اختلاف سے پناہ مانگتا ہوں، میں آپ کی ہلاکت سے ڈرتا ہوں۔ میں عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ بن سعید کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، ان کے ساتھ واپس چلے آئیے۔ میرے پاس آپ کے لیے امن، سلامتی، نیکی، احسان اور حسن جوار ہے۔ خدا اس پر شاہد ہے، وہی اس کا کفیل، نگہبان اور وکیل ہے۔ والسلام۔ مگر آپ بدستور اپنے ارادے پر جمے رہے۔ سفر کی ابتدا۔ فرزدق سے ملاقات۔ مکہ سے آپ عراق روانہ ہو گئے۔ سفاح نام مقام پر مشہور محب اہل بیت شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا، تیرے پیچھے لوگوں کا کیا حال ہے؟ فرزدق نے جواب دیا، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، مگر تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا، سچ کہتا ہے، اب معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہمارا پروردگار ہر لمحہ کسی حکم فرمائی میں ہے، اگر اس کی مشیت ہماری پسند کے مطابق ہو تو اس کی ستائش کریں گے، اگر امید کے خلاف ہو تو بھی نیک نیتی اور تقوی کا ثواب کہیں نہیں گیا ہے۔ یہ کہا اور سواری آگے بڑھائی۔ مسلم بن عقیل کے عزیزوں کی ضد۔ زرود نام مقام میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ آپ کے نائب مسلم بن عقیل کو کوفہ میں یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے علانیہ قتل کر دیا اور کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ آپ نے سنا تو بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کیا۔ بعض ساتھیوں نے کہا، اب بھی وقت ہے، ہم آپ کے اور اہل بیت کے معاملے میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتے ہیں، للہ یہیں سے لوٹ چلیے۔ کوفہ میں آپ کا کوئی ایک بھی طرفدار اور مددگار نہیں ہے، سب آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ خاموش ہو گئے اور واپسی پر غور کرنے لگے، لیکن مسلم بن عقیل کے عزیز کھڑے ہو گئے اور کہا، واللہ ہم ہرگز نہ ٹلیں گے۔ انہوں نے کہا، ہم اپنا انتقام لیں گے یا اپنے بھائی کی طرح مر جائیں گے۔ اس پر آپ نے ساتھیوں کو نظر اٹھا کر دیکھا اور ٹھنڈی سانس لے کر فرمایا، ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ راستے میں بھیڑ چھٹ گئی۔ بدوؤں کی ایک بھیڑ آپ کے ساتھ ہو گئی تھی۔ یہ سمجھتے تھے کہ کوفہ میں خوب آرام کریں گے۔ آپ ان کی حقیقت سے واقف تھے۔ سب کو جمع کر کے خطبہ دیا، اے لوگو، ہمیں نہایت وحشتناک خبریں پہنچی ہیں۔
مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ، عبداللہ بن یختر قتل کر ڈالے گئے۔ ہمارے طرفداروں نے بھی بے وفائی کی۔ کوفہ میں ہمارا کوئی مددگار نہیں، جو ہمارا ساتھ چھوڑنا چاہے چھوڑ دے، ہم ہرگز خفا نہ ہوں گے۔ بھیڑ نے یہ سنا تو دائیں بائیں کٹنا شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے ساتھ صرف وہی لوگ رہ گئے جو مکہ سے ساتھ چلے تھے۔ حر بن یزید کی آمد۔ قادسیہ سے جو ہی آگے بڑھے، عبیداللہ بن زیاد والی عراق کے عامل حسین بن نمیر تمیمی کی طرف سے حر بن یزید 1000 فوج کے ساتھ نمودار ہوا اور ساتھ ہو لیا۔ اسے حکم تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ برابر لگا رہے اور اس وقت تک پیچھا نہ چھوڑے جب تک انہیں عبیداللہ بن زیاد کے روبرو نہ پہنچا دے۔ اسی اثنا میں نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ آپ نے تہمت باندھے، چادر اوڑھے، نال پہنے تشریف لائے اور حمد و نعت کے بعد اپنے ساتھیوں اور حر کے سپاہیوں کے سامنے خطبہ دیا۔ راہ میں ایک خطبہ۔ اے لوگو، خدا کے سامنے اور تمہارے سامنے میرا عذر یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے یہاں نہیں آیا ہوں۔ میرے پاس تمہارے خطوط پہنچے، قاصد آئے، مجھے بار بار دعوت دی گئی کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیے تاکہ خدا ہمیں آپ کے ہاتھ پر جمع کر دے۔ اگر اب بھی تمہاری یہی حالت ہے تو میں آ گیا ہوں۔ اگر مجھ سے عہد و پیمان کے لیے تیار ہو جن پر میں مطمئن ہو جاؤں تو میں تمہارے شہر چلنے کو تیار ہوں۔ اگر ایسا نہیں بلکہ تم میری آمد کے ناخوش ہو تو میں وہیں واپس چلا جاؤں گا جہاں سے آیا ہوں۔ دشمنوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دیر تک خاموش رہنے کے بعد لوگ مؤذن سے کہنے لگے، اقامت پکارو۔ حضرت حسین نے حر بن یزید سے کہا، کیا تم علیحدہ نماز پڑھو گے؟ اس نے کہا، نہیں، آپ امامت کریں، ہم آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ وہیں عصر کی نماز پڑھی۔ دوست و دشمن سب مقتدی تھے۔ سلام کے بعد آپ نے پھر خطبہ دیا۔ دوسرا خطبہ۔ اے لوگو، اگر تم تقوی پر ہو اور حقدار کا حق پہچانو تو یہ خدا کی خوشنودی کا باعث ہوگا۔ ہم اہل بیت ان مدعیوں سے زیادہ حکومت کے حقدار ہیں۔ ان لوگوں کا کوئی حق نہیں، یہ تو تم پر ظلم و جور سے حکومت کرتے ہیں۔ لیکن اگر تم ہمیں ناپسند کرو، ہمارا حق نہ پہچانو اور اب تمہاری رائے اس کے خلاف ہو گئی ہو جو تم نے مجھے اپنے خطوں میں لکھی ہے اور قاصدوں کی زبانی پہنچائی تھی، تو میں وہیں واپس چلے جانے کے لیے بخوشی تیار ہوں۔ اہل کوفہ کے خطوط۔ اس پر حر نے کہا، آپ کن خطوں کا ذکر کرتے ہیں؟ ہمیں ایسے خطوں کا کوئی علم نہیں۔ آپ نے عقبہ بن سمعان کو حکم دیا کہ وہ دونوں تھیلے نکال لائے جن میں کوفہ والوں کے خط بھرے ہیں۔ عقبہ نے تھیلا اونڈیل کر خطوں کا ڈھیر لگا دیا۔ اس پر حر نے کہا، لیکن ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے یہ خط لکھے تھے۔ ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو عبیداللہ بن زیاد تک پہنچا کے چھوڑیں۔ حضرت امام نے فرمایا، لیکن یہ موت سے پہلے ناممکن ہے۔ پھر آپ نے روانگی کا حکم دیا، لیکن مخالفین نے راستہ روک لیا۔ آپ نے خفا ہو کر حر سے کہا، تیری ماں تجھے روئے، تو کیا چاہتا ہے؟ حر نے جواب دیا، واللہ اگر آپ کے سوا کوئی اور عرب میری ماں کا نام زبان پر لاتا تو میں اسے بتا دیتا، لیکن آپ کی ماں کا ذکر میری زبان پر برائی کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ آپ نے فرمایا، پھر تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں تم کو عبیداللہ بن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا، تو واللہ میں تیرے ساتھ نہیں چلوں گا۔ جب گفتگو زیادہ بڑھی تو حر نے کہا، مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں ملا ہے، مجھے صرف یہ حکم ملا ہے کہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑو یہاں تک کہ آپ کو کوفہ پہنچا دو۔ اگر آپ اسے منظور نہیں کرتے تو ایسا راستہ اختیار کیجیے جو نہ کوفہ جاتا ہو نہ مدینہ۔ میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں، اگر آپ پسند کریں تو خود بھی یزید یا عبیداللہ کو لکھیے، شاید میرے لیے کوئی مخلصی کی صورت پیدا کر دے اور آپ کے معاملے میں امتحان سے بچ جاؤں۔ یہ بات آپ نے منظور کر لی اور روانہ ہو گئے۔ اب آپ مقام بیضا پہنچے اور لوگوں سے خطاب کیا، اے لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کوئی ایسے حاکم کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے، خدا کی قائم کی ہوئی حدیں توڑتا ہے، عہد الہی شکست کرتا ہے،
سنت نبوی کی مخالفت کرتا ہے، خدا کے بندوں پر گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے، دیکھنے پر بھی نہ تو اپنے فعل سے اس کی مخالفت کرتا ہے نہ اپنے قول سے، سو خدا ایسے لوگوں کو اچھا ٹھکانہ نہیں دے گا۔ دیکھو یہ لوگ شیطان کے پیرو بن گئے ہیں، رحمان سے سرکش ہو گئے ہیں، فساد ظاہر ہے، حدود الہی معطل ہیں، مال غنیمت پر ناجائز قبضہ ہے، خدا کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ میں ان کی سرکشی کو حق و عدل سے بدل دینے کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ تمہارے بے شمار خطوط اور قاصد میرے پاس پیغام بیت لے کر پہنچے، تم عہد کر چکے ہو کہ تم مجھ سے بے وفائی نہ کرو گے اور نہ مجھے دشمنوں کے حوالے کرو گے۔ اگر تم اپنی اس بیت پر قائم رہے تو یہ تمہارے لیے راہ ہدایت ہے، کیونکہ میں حسین ابن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں۔ میری جان تمہاری جان کے ساتھ، میرے بال بچے تمہارے بال بچوں کے ساتھ ہیں۔ مجھے اپنا نمونہ بناؤ، مجھ سے گردن نہ موڑو، لیکن اگر تم یہ نہ کرو بلکہ اپنا عہد توڑ دو اور اپنی گردن سے میری بیت کا حلقہ نکال پھینکو تو یہ بھی تم سے بعید نہیں۔ تم میرے باپ بھائی اور عم زاد مسلم کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو۔ وہ فریب خوردہ ہیں جو تم پر بھروسہ کرے، لیکن یاد رکھو تم نے اپنا ہی نقصان کیا اور اب بھی اپنا ہی نقصان کرو گے۔ تم نے اپنا حصہ کھو دیا، اپنی قسمت بگاڑ دی۔ جو بدعہدی کرے گا خود اپنے خلاف بدعہدی کرے گا۔ خدا تعالیٰ نے قریب مجھے تم سے بے نیاز کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راستے میں ایک اور تقریر، ایک دوسری جگہ یوں تقریر فرمائی، معاملے کی جو صورت ہو گئی ہے تم دیکھ رہے ہو، دنیا نے اپنا رنگ بدل دیا، منہ پھیر لیا، نیکی سے خالی ہو گئی، ذرا سی تلچھٹ باقی ہے، حقیر سی زندگی رہ گئی ہے، ہولناکی نے احاطہ کر لیا ہے۔ افسوس تم دیکھتے نہیں کہ حق پسے پشت ڈال دیا گیا ہے، باطل پر علانیہ عمل کیا جا رہا ہے، کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن حق کی راہ میں لقائے الہی کی خواہش کرے۔ میں شہادت ہی کی موت چاہتا ہوں، ظالم کے ساتھ زندہ رہنا خود ایک جرم ہے۔ اس پر زہیر کا جواب، یہ خطبہ سن کر زہیر بن القین البجلی نے کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا، تم بولو گے یا میں بولوں؟ سب نے کہا تم بولو۔ زہیر نے تقریر کی، اے فرزند رسول، خدا آپ کے ساتھ ہو، ہم نے آپ کی تقریر سنی، واللہ اگر دنیا ہمارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہو اور ہم سدا اس میں رہنے والے ہوں، جب بھی آپ کی حمایت و نصرت کے لیے اس کی جدائی گوارا کر لیں گے اور ہمیشہ کی زندگی پر آپ کے ساتھ مر جانے کو ترجیح دیں گے۔ حر کی دھمکی کا جواب، حر بن یزید آپ کے ساتھ برابر چلا رہا تھا، بار بار کہتا تھا، اے حسین اپنے معاملے میں خدا کو یاد کیجیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر آپ جنگ کریں گے تو ضرور قتل کر ڈالے جائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، کیا تمہاری شقاوت اس حد تک پہنچ جائے گی کہ مجھے قتل کرو گے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ تجھے کیا جواب دوں، لیکن میں وہی کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے جہاد پر جاتے ہوئے اپنے بھائی کی دھمکی سن کر کہا تھا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، میں روانہ ہوتا ہوں، مرد کے لیے موت ذلت نہیں ہے جبکہ اس کی نیت نیک ہو اور اسلام کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو، اور جبکہ میں اپنی جان دے کر صالحین کا مددگار ہوں اور دغاباز ظالم ہلاک ہونے والے سے جدا ہو رہا ہے۔ 4 کوفیوں کی آمد۔ عزیب الحجنات نام مقام پر کوفہ سے 4 سوار آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے آگے آگے ترماح بن عدی یہ اشعار پڑھ رہا تھا، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اے میری اونٹنی، میری ڈانٹ سے ڈر نہیں، طلوع فجر سے پہلے سے چل، اب اچھے مسافروں کو لے چل،
سب سے بہتر سفر پر چل، یہاں تک کہ شریف النسب آدمی تک پہنچا۔ وہ عزت والا ہے، آزاد ہے، فراخ سینہ ہے، سب سے اچھے کام کے لیے آیا ہے، خدا اسے ہمیشہ سلامت رکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ شعر سنے تو فرمایا، واللہ مجھے یہی امید ہے کہ خدا کو ہمارے ساتھ بھلائی منظور ہے، چاہے قتل ہوں یا فتح یاب ہوں۔ حر بن یزید نے ان لوگوں کو دیکھا تو حضرت سے کہا، یہ لوگ کوفہ کے ہیں، آپ کے ساتھی نہیں ہیں، میں انہیں روکوں گا یا واپس کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، تم وعدہ کر چکے ہو کہ ابن زیاد کا خط آنے سے پہلے مجھ سے کوئی تعرض نہیں کرو گے۔ یہ اگرچہ میرے ساتھ نہیں آئے لیکن میرے ہی ساتھی ہیں، اگر ان سے چھیڑ چھاڑ کرو گے تو میں تم سے لڑوں گا۔ یہ سن کر حر خاموش ہو گیا۔ کوفہ والوں کی حالت۔ آنے والوں سے آپ نے پوچھا، لوگوں کو کس حال میں چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، شہر کے سرداروں کو رشوتیں دے کر بلایا گیا ہے، عوام کے دل آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں کل آپ کے خلاف نیام سے باہر نکلے۔ آپ کے قاصد کا قتل۔ اس سے پہلے آپ قیس بن مصہر کو بطور قاصد کے کوفہ بھیج چکے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو قتل کر ڈالا تھا، مگر آپ کو اطلاع نہ تھی۔ ان لوگوں سے قاصد کا حال پوچھا، انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور فرمایا، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ بعض ان میں سے مر چکے ہیں اور بعض موت کا انتظار کر رہے ہیں، مگر حق پر ثابت قدم ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ خدایا ہمارے لیے اور ان کے لیے جنت کی راہ کھول دے، اپنی رحمت اور ثواب میں دارالقرار میں ہمیں اور انہیں جمع فرما۔ ترماح بن عدی کا مشورہ۔ ترماح بن عدی نے کہا، واللہ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہوں، مگر آپ کے ساتھ کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اگر صرف یہی لوگ ٹوٹ پڑیں جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو خاتمہ ہو جائے۔ میں نے اتنا بڑا انبوہ آدمیوں کا کوفہ کے عقب میں دیکھا ہے جتنا کسی ایک مقام پر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب اس لیے جمع کیے گئے ہیں کہ ایک حسین سے لڑیں۔ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر ممکن ہو تو ایک بالشت بھی آگے نہ بڑھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں دشمنوں سے بالکل امن ہو تو میرے ساتھ چلیے، میں اپنے پہاڑ اجا میں آپ کو اتاروں گا۔ واللہ وہاں 10 دن بھی نہ گزریں گے کہ قبیلہ طے کے 20,000 بہادر تلوار لیے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ واللہ جب تک ان کے دم میں دم رہے گا آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے گا۔ آپ نے جواب دیا، خدا تمہیں جزائے خیر دے، لیکن ہمارے اور ان کے درمیان ایک عہد ہو چکا ہے، ہم اس کی موجودگی میں قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہمارا ان کا معاملہ کس حد پر پہنچ کر ختم ہوگا۔ خواب۔ اب آپ کو یقین ہو چلا تھا کہ موت کی طرف جا رہے ہیں۔ قصر بنی مقاتل نامی مقام سے کوچ کے وقت آنکھ لگ گئی، پھر چونک کر بلند آواز سے کہنے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ رب العالمین۔ 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ آپ کے صاحبزادے علی نے عرض کیا، یہ انا للہ و الحمدللہ کیوں فرمایا جانے پدر؟ جواب دیا، ابھی اونگ گیا تھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سوار کہتا چلا آ رہا ہے، لوگ چلتے ہیں موت ان کے ساتھ چلتی ہے۔ میں سمجھ گیا یہ ہماری موت کی خبر ہے جو ہمیں سنائی جا رہی ہے۔ علی نے کہا، خدا آپ کو روز بد نہ دکھائے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا، بے شک ہم حق پر ہیں۔ اس پر وہ کہہ اٹھے، اگر ہم حق پر ہیں تو موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ وہی آپ کے صاحبزادے ہیں جو میدان کربلا میں شہید ہوئے اور علی اکبر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ابن زیاد کا خط۔ صبح آپ پھر سوار ہوئے، اپنے ساتھیوں کو پھیلانا شروع کیا، مگر حر بن یزید انہیں پھیلنے سے روکتا تھا۔ باہم دیر تک کشمکش جاری رہی۔
آخر کوفہ کی طرف سے ایک سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ ہتھیار بند تھا۔ حضرت حسین کی طرف سے اس نے منہ پھیر لیا مگر حر کو سلام کیا اور ابن زیاد کا خط پیش کیا۔ خط کا مضمون یہ تھا: حسین کو کہیں ٹکنے نہ دو، کھلے میدان کے سوا کہیں اترنے نہ دو، قلعہ بند یا شاداب مقام پر پڑاؤ نہ ڈال سکے۔ میرا یہ قاصد تمہارے ساتھ رہے گا اور دیکھتا رہے گا کہ تم کہاں تک میرے حکم کی پیروی کرتے ہو۔ حر نے خط کے مضمون سے حضرت امام عالی مقام کو آگاہ کیا اور کہا: اب میں مجبور ہوں، آپ کو بے آب و گیاہ میدان ہی میں اترنے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ زہیر بن القین نے حضرت سے عرض کیا: ان لوگوں سے لڑنا اس فوج گراں سے لڑنے کے مقابلے میں کہیں آسان ہے جو بعد میں آئے گی، مگر آپ نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ میں اپنی طرف سے لڑائی میں پہل نہیں کروں گا۔ زہیر نے کہا: تو پھر اس سامنے کے گاؤں میں چل کر اتریے جو فرات کے کنارے ہے اور قلعہ بند ہو جائیے۔ آپ نے پوچھا: اس کا نام کیا ہے؟ زہیر نے کہا: اقر۔ اقر کے معنی کانٹا، بے ثمر و نتیجہ ہونا۔ یہ سن کر آپ منغص ہو گئے اور کہا: اقر سے خدا کی پناہ۔ کربلا میں آپ کی آمد۔ آخر آپ ایک اجاڑ سرزمین میں جا کر اتر پڑے۔ پوچھا: اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ معلوم ہوا کربلا۔ آپ نے فرمایا: کرب اور بلا، یہ مقام پانی سے دور تھا، دریا اور اس میں ایک پہاڑی حائل تھی۔ یہ واقعہ 2 محرم الحرام 61 ہجری کا ہے۔ عمر بن سعد کی آمد۔ دوسرے دن عمر بن سعد بن ابی وقاص کوفہ والوں کی 4000 فوج لے کر آ پہنچا۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر کو زبردستی بھیجا تھا۔ عمر کی خواہش تھی کہ کسی طرح امتحان سے بچ نکلے اور معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ اس نے آتے ہی حضرت حسین کے پاس قاصد بھیجا اور پوچھا: آپ کیوں تشریف لاتے ہیں؟ آپ نے وہی جواب دیا جو حر بن یزید کو دے چکے تھے: تمہارے شہر کے لوگوں نے ہی مجھے بلایا تھا۔ اب اگر وہ مجھے ناپسند کرتے ہیں تو میں لوٹ جانے کے لیے تیار ہوں۔ ابن زیاد کی سختی۔ عمر بن سعد کو اس جواب سے خوشی ہوئی اور امید بندھی کہ یہ مصیبت ٹل جائے گی، چنانچہ فوراً عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا۔ خط پڑھ کر ابن زیاد نے کہا: جبکہ حسین ہمارے پھندے میں آ پھنسا ہے، چاہتا ہے نجات پائے، مگر اب واپسی اور نکل بھاگنے کا وقت نہیں ہے۔ پھر جواب لکھوایا: حسین سے کہو پہلے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ یزید بن معاویہ کی بیعت کریں، پھر ہم دیکھیں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حسین اور ان کے ساتھیوں تک پانی نہ پہنچنے پائے، وہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پینے پائیں، جس طرح عثمان بن عفان پانی سے محروم رہے تھے۔ پانی پر تصادم یعنی جھگڑا۔ عمر بن سعد نے مجبوراً 500 سپاہی گھاٹ کی حفاظت کے لیے بھیج دیے اور آپ کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا۔ اس پر آپ نے اپنے بھائی عباس بن علی کو حکم دیا کہ 3 سوار پیدل چل کر جائیں اور پانی بھر لائیں۔ یہ پہنچے تو محافظ دستے کے سردار عمر بن حجاج نے روکا۔ اہم مقابلہ ہوا، لیکن آپ 20 مشقیں پانی کی بھر لائے۔ عمر بن سعد سے ملاقات۔ شام کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عمر بن سعد کو کہلا بھیجا: آج رات مجھ سے ملاقات کرو۔ چنانچہ دونوں 20 سوار لے کر نکلے اور ایک مقام پر ملے۔ تخلیہ میں بہت رات گئے تک باتیں ہوتی رہیں۔ راوی کہتا ہے گفتگو بالکل خفیہ تھی، لیکن لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ حضرت امام نے عمر سے کہا تھا ہم دونوں اپنے اپنے لشکر یہی چھوڑ کر یزید کے پاس روانہ ہو جائیں۔ عمر نے کہا اگر میں ایسا کروں گا تو میرا گھر کھدوا ڈالا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں بنا دوں گا۔ عمر نے کہا میری تمام جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔ آپ نے فرمایا میں اپنی حجاز کی جائیداد سے اس کا معاوضہ دے دوں گا، مگر عمر نے منظور نہیں کیا۔ 3 شرطیں۔ اس کے بعد بھی 3-4 مرتبہ باہم ملاقاتیں ہوئیں۔ آپ نے 3 صورتیں پیش کی تھیں۔ نمبر 1،
مجھے وہیں لوٹ جانے دو جہاں سے آیا ہوں۔ نمبر 2، مجھے خود یزید سے اپنا معاملہ طے کر لینے دو۔ نمبر 3، مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر بھیج دو، وہاں کے لوگوں پر جو گزرتی ہے وہی مجھ پر گزرے گی۔ عمر کا خط۔ بار بار کی گفتگو کے بعد عمر بن سعد نے ابن زیاد کو پھر خط لکھا۔ خدا نے فتنہ ٹھنڈا کر دیا، پھوٹ دور کر دی، اتفاق پیدا کر دیا، امت کا معاملہ درست کر دیا۔ حسین مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ان 3 صورتوں میں سے کسی ایک کے لیے تیار ہیں، اس میں تمہارے لیے بھی بہتر ہے۔ شمر کی مخالفت۔ ابن زیاد نے خط پڑھا تو متاثر ہو گیا، عمر بن سعد کی تعریف کی اور کہا میں نے منظور کیا، مگر شمر بن ذوالجوشن نے مخالفت کی اور کہا حسین قبضے میں آ چکے ہیں، اگر بغیر آپ کے اطاعت کے نکل گئے تو عجب نہیں کہ پھر عزت و فوج حاصل کر لیں اور آپ کمزور و عاجز قرار پائیں۔ بہتر یہی ہے کہ اب انہیں قابو سے نکلنے نہ دیا جائے جب تک وہ آپ کی اطاعت نہ کر لیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حسین اور عمر باہم رات بھر سرگوشیاں کرتے ہیں۔ ابن زیاد کا جواب۔ ابن زیاد نے یہ رائے پسند کر لی اور شمر کو خط دے کر بھیجا۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ اگر حسین مع اپنے ساتھیوں کے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں تو لڑائی نہ لڑی جائے اور انہیں صحیح سالم میرے پاس بھیج دیا جائے، لیکن اگر وہ یہ بات منظور نہ کریں تو پھر جنگ کے سوا چارہ نہیں۔ شمر سے کہہ دیا کہ اگر عمر بن سعد نے میرے حکم پر ٹھیک عمل کیا جب تو تم اس کی اطاعت کرنا، ورنہ چاہیے کہ اسے ہٹا کر خود فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لینا اور حسین کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا۔ ابن زیاد کے اس خط میں عمر کو تہدید بھی کی گئی تھی، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ حسین کو بچاؤ اور میرے پاس سفارش بھیجو، دیکھو میرا حکم صاف ہے، اگر وہ اپنے آپ کو حوالے کر دیں تو صحیح سلامت میرے پاس بھیج دو، لیکن اگر انکار کریں تو پھر بے تأمل حملہ کرو، خون بہاؤ، لاش بگاڑو، کیونکہ وہ اسی کے مستحق ہیں۔ قتل کے بعد ان کی لاش گھوڑوں سے روند ڈالنا، کیونکہ وہ باغی ہیں اور جماعت سے نکل گئے ہیں۔ میں نے عہد کر لیا ہے کہ اگر قتل کروں گا تو یہ ضرور کروں گا۔ اگر تم نے میرے حکم کی تعمیل کی تو انعام و اکرام کے مستحق ہوگے، نافرمانی کی تو معزول کیے جاؤ گے۔ شمر بن ذوالجوشن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ شمر بن ذوالجوشن کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی پھوپھی ام البنین بنت حزام امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھیں، اور انہی کے بطن سے ان کے 4 صاحبزادے عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان پیدا ہوئے تھے، جو اس معرکے میں امام عالی مقام حضرت حسین کے ساتھ تھے۔ اس طرح شمر ان 4 کے واسطے سے حضرت امام عالی مقام حسین کا پھپھیرا بھائی تھا۔ اس نے ابن زیاد سے درخواست کی تھی کہ اس کے ان عزیزوں کو امان دے دی جائے، اور اس نے منظور بھی کر لیا تھا۔ چنانچہ میدان میں 4 صاحبزادوں کو بلا کر کہا تم میرے ددیحالی ہو، میں نے تمہارے لیے امن و سلامتی کا سامان کر لیا ہے، لیکن انہوں نے جواب دیا افسوس تم پر، تم ہمیں تو امان دیتے ہو لیکن فرزند رسول کے لیے امان نہیں دیتے ہو۔ شمر نے ابن سعد کو حاکم کوفہ کا خط پہنچا دیا، اور وہ طوعاً و کرہن بخوف معزول سے آمادہ تعمیل ہو گیا۔ فوج کی ابتدائی حرکت۔ نماز عصر کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو حرکت دی۔ جب قریب پہنچا تو حضرت عباس 20 سواروں کے ساتھ نمودار ہوئے۔ عمر نے ان سے کہا اب ابن زیاد کا جواب آ گیا، اور اس کا مضمون یہ ہے۔ عباس واپس لوٹے کہ حضرت حسین کو اس کی اطلاع دیں۔ اس اثنا میں فریقین کے بعض پرجوش آدمیوں کی جو رد و قد ہوئی اسے راویوں نے محفوظ کر رکھا ہے۔ دونوں فوجوں میں زبانی رد و قد کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت امام علی مقام کے طرفداروں میں سے حبیب بن مظاہر نے کہا
خدا کی نظر میں بدترین لوگ وہ ہوں گے جو اس کے حضور میں اس حالت میں پہنچیں گے کہ اس کے نبی کی اولاد کے خون سے ان کا ہاتھ رنگین ہوگا۔ ابن سعد کی فوج سے عروہ بن قیس نے جواب دیا، شاباش، اپنی خوب بڑائی کرو، پیٹ بھر کے اپنی پاکی کا اعلان کرو۔ زہیر بن القین نے جواباً کہا، اے عروہ، خدا ہی نے ان نفسوں کو پاک کر دیا ہے اور ہدایت کی راہ دکھائی ہے، خدا سے ڈر اور ان پاک نفسوں کے قتل میں گمراہی کا مددگار نہ بن۔ عروہ نے جواب دیا، اے زہیر، تم تو اس خاندان کے حامی نہ تھے، کیا آج سے پہلے تک تم عثمانی یعنی حضرت عثمان کے حامی نہ تھے؟ زہیر نے کہا، ہاں یہ سچ ہے، میں نے حضرت حسین کو کبھی کوئی خط نہیں لکھا، نہ کبھی کوئی قاصد بھیجا، لیکن سفر نے ہم دونوں کو یہاں جمع کر دیا ہے۔ میں نے انہیں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت یاد آ گئی۔ میں نے یہ دیکھا یہ کتنے قوی دشمن کے سامنے جا رہے ہیں، خدا نے میرے دل میں ان کی محبت ڈال دی ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا میں ان کی مدد کروں گا اور اللہ اور اس حق کی حفاظت کروں گا جس کو تم نے ضائع کر دیا ہے۔ امام علی مقام حضرت حسین کو جب ابن زیاد کے خط کا مضمون معلوم ہوا تو انہوں نے کہا، اگر ممکن ہو تو آج انہیں ٹال دو تاکہ آج رات کو اور اپنے رب کی نماز پڑھ لیں، اس سے دعا کریں، مغفرت مانگے، کیونکہ وہ جانتا ہے میں اس کی عبادت کا دل دادا ہوں، اس کی کتاب پڑھنے والا ہوں، اس سے بہت ہی دعا و استغفار کرنے والا ہوں۔ چنانچہ اس نے بھی یہی جواب دیا اور فوج واپس گئی۔ آپ کی حسرت اور ساتھیوں کی وفاداری۔ فوج کی واپسی کے بعد رات کو آپ نے اپنے ساتھی جمع کیے اور خطبہ دیا، خدا کی حمد و ستائش کرتا ہوں، رنج و راحت ہر حال میں اس کا شکر گزار ہوں۔ الہی تیرا شکر ہے، تو نے ہمارے گھر کو نبوت سے مشرف کیا، قرآن کا فہم عطا کیا، دین میں سمجھ بخشی اور ہمیں دیکھنے، سننے اور عبرت پکڑنے کی قوتوں سے سرفراز فرمایا۔ اما بعد، لوگوں، میں نہیں جانتا آج روئے زمین پر میرے ساتھیوں سے افضل اور بہتر لوگ موجود ہیں یا میرے اہل بیت سے زیادہ ہمدرد و غم گسار اہل بیت کسی کے ساتھ ہیں۔ اے لوگوں، تم سب کو اللہ میری طرف سے جزائے خیر دے، میں سمجھتا ہوں کل میرا ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ غور و فکر کے بعد میری رائے یہ ہے کہ تم سب خاموشی کے ساتھ نکل جاؤ، رات کا وقت ہے، میرے اہل بیت کا ہاتھ پکڑو اور تاریخی میں ادھر ادھر چلے جاؤ۔ میں خوشی سے تمہیں رخصت کرتا ہوں، میری طرف سے کوئی شکایت نہ ہوگی، یہ لوگ صرف مجھے چاہتے ہیں، میری جان پا کر تم سے غافل ہو جائیں گے۔ یہ سن کر آپ کے اہل بیت بہت رنجیدہ اور بے چین ہوئے۔ حضرت عباس نے کہا، یہ کیوں؟ کیا اس لیے کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے۔ حضرت نے مسلم بن عقیل کے رشتہ داروں سے کہا، اے اولاد عقیل، مسلم کا قتل کافی ہے، تم چلے جاؤ، میں نے تمہیں اجازت دی۔ وہ کہنے لگے، لوگ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ تم اپنے شیخ، سردار اور عمزاد کو چھوڑ کر بھاگ آئے۔ ہم نے ان کے ساتھ نہ کوئی تیر پھینکا، نہ نیزہ چلایا، نہ تلوار گھمائی، نہیں، واللہ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم تو آپ پر اپنی جان و مال، آل اولاد سب کچھ قربان کر دیں گے، آپ کے ساتھ ہو کر لڑیں گے، جو آپ پر گزرے گی وہی ہم پر گزرے گی، آپ کے بعد خدا ہمیں زندہ نہ رکھے۔ آپ کے ساتھی بھی کھڑے ہو گئے۔ مسلم بن اوسجہ اسدی نے کہا، کیا ہم آپ کو چھوڑ دیں گے حالانکہ اب تک آپ کا حق ادا نہیں کر سکے ہیں؟ واللہ نہیں، ہرگز نہیں، میں اپنا نیزہ ان دشمنوں کے سینہ میں توڑ دوں گا جب تک قبضے میں ہاتھ رہے گا، تلوار چلاتا رہوں گا، نہتہ ہو جاؤں گا تو پتھر پھینکوں گا یہاں تک کہ موت میرا خاتمہ کر دے۔ سعد بن عبداللہ الحنفی نے کہا، واللہ ہم آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک خدا جان نہ لے،
کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق محفوظ رکھا۔ واللہ اگر مجھے معلوم ہو کہ میں قتل ہو جاؤں گا، جلایا جاؤں گا، آگ میں بھونا جاؤں گا، پھر میری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی اور ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ مجھ سے ہی سلوک کیا جائے گا، پھر بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ آپ کی حمایت میں فنا ہو جاؤں گا۔ زہیر بن القین نے کہا، بخدا اگر میں 1000 مرتبہ بھی آلے سے چیرا جاؤں تو بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا، خوشا نصیب اگر میرے قتل سے آپ کی اور آپ کے اہل بیت کے ان 9 نہالوں کی جانیں بچ جائیں۔ حضرت زینب کی بے چینی اور آپ کا توسیع صبر۔ حضرت زین العابدین سے روایت ہے کہ جس رات کی صبح میرے والد شہید ہوئے ہیں، میں بیٹھا تھا اور میری پھوپھی زینب میری تیمارداری کر رہی تھیں۔ اچانک میرے والد نے خیمے میں اپنے ساتھیوں کو دیکھا۔ اس وقت خیمہ میں ابو ذر غفاری کے غلام خولی تلوار صاف کر رہے تھے اور میرے والد یہ شعر پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ اس طرح ہے، اے زمانہ تیرا برا ہو، تو کیسا بے وفا دوست ہے، صبح اور شام تیرے ہاتھوں کتنے مارے جاتے ہیں، زمانہ کسی کی رعایت نہیں کرتا، کسی سے عوض قبول نہیں کرتا، سارا معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہر زندہ موت کی راہ پر چلا جا رہا ہے۔ 3-4 مرتبہ آپ نے یہی شعر دہرائے، میرا دل بھر آیا، آنکھیں ڈبڈبا گئیں، مگر میں نے آنسو روک لیے۔ میں سمجھ گیا کہ مصیبت ٹلنے والی نہیں ہے۔ میری پھوپھی نے یہ شعر سنے تو وہ بے قابو ہو گئیں، بے اختیار دوڑتی ہوئی آئیں اور شیون و فریاد کرنے لگیں۔ حضرت امام نے یہ حالت دیکھی تو فرمایا، اے بہن یہ کیا حال ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس و شیطان کی بے صبریاں ہمارے ایمان و استقامت پر غالب آ جائیں۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، کیوں کر اس حالت پر صبر کیا جا سکے کہ آپ اپنے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں؟ آپ نے کہا، مشیت کا ایسا ہی فیصلہ ہے۔ اس پر ان کی بے قراریاں اور بڑھ گئیں اور شدت غم سے بے حال ہو گئیں۔ یہ حالت دیکھ کر آپ نے ایک طولانی تقریر صبر و استقامت پر فرمائی۔ آپ نے کہا، بہن خدا سے ڈر، خدا کی تعریف سے تسلی حاصل کر، موت دنیا میں ہر زندگی کے لیے ہے، آسمان والے بھی ہمیشہ جیتے نہ رہیں گے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، پھر موت کے خیال سے اس قدر رنج و بے قراری کیوں ہو؟ دیکھ ہمارے اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ یہ نمونہ ہمیں کیا سکھلاتا ہے؟ ہمیں ہر حال میں صبر و ثبات، توکل و رضا کی تعلیم دیتا ہے۔ چاہیے کہ کسی حال میں بھی اس سے ہم منحرف نہ ہوں۔ پوری رات عبادت و تلاوت میں گزار دی۔ پوری رات آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے نماز، استغفار، دعا و تضرع میں گزار دی۔ راوی کہتا ہے کہ دشمن کے سوار رات بھر ہمارے لشکر کے گرد چکر لگاتے رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بلند آواز سے یہ آیت پڑھ رہے تھے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، جس کا ترجمہ یہ ہے، دشمن یہ نہ سوچیں کہ ہماری مہلت ان کے لیے بھلائی ہے، ہم صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ ان کا جرم اور زیادہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حالت میں چھوڑ رکھنے والا نہیں ہے، وہ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے گا۔ دشمن کے ایک سوار نے یہ آیت سنی تو چلا کر کہنے لگا، قسم ہے رب کعبہ کی، ہم ہی طیب ہیں اور تم سے الگ کر دیے گئے ہیں۔ عاشورہ کی صبح، جمعہ یا سنیچر کے دن 10 محرم الحرام کو نماز فجر کے بعد ابن سعد اپنی فوج لے کر نکلا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے اصحاب کی صفیں قائم کی۔ ان کے ساتھ صرف 32 سوار، 40 پیدل، کل 72 آدمی تھے۔ میمنہ پر زہیر بن القین کو، میسرہ پر
حبیب بن مظاہر کو مقرر کیا، علم اپنے بھائی عباس بن علی کے ہاتھ میں دیا، خیموں کے پیچھے خندق کھود کر اس میں بہت ایندھن ڈھیر کر دیا گیا اور آگ جلا دی تھی تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ آور نہ ہو سکے۔ شمر کی بےہودہ گوئی، فوج سے شمر بن ذوالجوشن گھوڑا دوڑاتا ہوا نکلا، آپ کے لشکر کے گرد پھرا اور آگ دیکھ کر چلایا، اے حسین، قیامت سے پہلے ہی تو نے آگ قبول کر لی۔ حضرت امام عالی مقام نے جواب دیا، اے چرواہے کے لڑکے، تو ہی آگ کا زیادہ مستحق ہے۔ مسلم بن اوسجہ نے عرض کیا، مجھے اجازت دیجئے اسے تیر مار کر ہلاک کر ڈالوں، کیونکہ بالکل زد پر ہے۔ حضرت نے منع فرمایا، نہیں، میں لڑائی میں پہل نہیں کروں گا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ دشمن کا لشکر آگے بڑھتے دیکھ کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، الہی، ہر مصیبت میں تجھ پر میرا بھروسہ ہے، ہر سختی میں تو ہی میرا پشت پناہ ہے۔ کتنی مصیبتیں پڑیں گے، دل کمزور ہو گیا، تدبیر نے جواب دے دیا، دوست نے بے وفائی کی، دشمن نے خوشیاں منائیں، مگر میں نے صرف تجھی سے التجا کی، تو نے ہی میری دستگیری کی، تو ہی ہر نعمت کا مالک ہے، تو ہی احسان والا ہے، آج بھی تجھی سے التجا کی جاتی ہے۔ دشمن کے سامنے خطبہ۔ جب دشمن قریب آ گیا تو آپ نے اونٹنی طلب کی، سوار ہوئے، قرآن سامنے رکھا، دشمن کی صفوں کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ خطبہ دیا، لوگوں میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے نصیحت کرنے دو، اپنا عذر بیان کرنے دو، اپنی آمد کی وجہ بیان کرنے دو۔ اگر میرا عذر معقول ہو اور تم اسے قبول کر سکو اور میرے ساتھ انصاف کر سکو تو یہ تمہارے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوگا اور تم میری مخالفت سے باز آ جاؤ گے۔ لیکن اگر سننے کے بعد بھی تم میرا عذر قبول نہ کرو اور انصاف کرنے سے انکار کر دو تو پھر مجھے کسی بات سے بھی انکار نہیں ہے۔ تم اور تمہارے سارے ساتھی طے کر لو، مجھ پر ٹوٹ پڑو، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ میرا اعتماد ہر حال میں صرف پروردگار عالم پر ہے، وہ نیک لوگوں کا حامی و مددگار ہے۔ آپ کی اہل بیت نے یہ تقریر سنی تو شدت تأثر سے بے اختیار ہو گئیں۔ خیمے سے آہ و بکا کی صدا بلند ہوئی۔ آپ نے اپنے بھائی عباس اور اپنے فرزند علی کو بھیجا تاکہ انہیں خاموش کر آئیں اور کہا، ابھی انہیں بہت رونا باقی ہے۔ پھر بے اختیار پکار اٹھے، خدا ابن عباس کی عمر دراز کرے، یعنی عبداللہ ابن عباس کی۔ راوی کہتا ہے یہ جملہ اس لیے آپ کی زبان سے نکل گیا کہ مدینے میں عبداللہ ابن عباس نے عورتوں کو ساتھ لے جانے سے منع کیا تھا، مگر آپ نے ان کی بات پر توجہ نہ کی تھی۔ اب ان کا جزا فضا دیکھ کر عبداللہ ابن عباس کی بات یاد آ گئی۔ پھر آپ نے السرنا و تقریر شروع کی، لوگوں میرا حسب و نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو، اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، خوب غور کرو، تمہارے لیے میرا قتل کرنا، میری حرمت کا رشتہ توڑنا روا ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کی لڑکی کا بیٹا، اس کے عم زاد کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا ذوالجناحین جعفر الطیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور قول نہیں سنا کہ آپ میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرماتے تھے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت میں نو عمروں کے سردار؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے اور ضرور سچا ہے، کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو بتلاؤ کیا تمہیں یہ برہنہ تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات کا یقین نہیں کرتے تو تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تصدیق کر سکتے ہو۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھو، ابو سعید خدری سے پوچھو، سہل بن سعد ساعدی سے پوچھو، زید بن ارقم سے پوچھو، انس بن مالک سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے سنا ہے یا نہیں۔ کیا یہ بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ واللہ
اس وقت روئے زمین پر بجز میرے کسی نبی کی لڑکی کا بیٹا موجود نہیں، میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسا ہوں، کیا تم مجھے اس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو آخر کیا بات ہے، میرا قصور کیا ہے، کچھ تو بتاؤ۔ کوفہ والوں کا جواب: آپ نے بار بار پوچھا مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ آخر آپ نے بڑے بڑے کوفیوں کو نام لے لے کر پکارنا شروع کیا، اے شبت بن ربعی، اے حجار، اے قیس بن الاشعث، اے یزید بن الحارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل پک گئے، زمین سرسبز ہو گئی، نہریں ابل پڑیں؟ اگر آپ آئیں گے تو اپنی فوج جرار کے پاس آئیں گے، جلد آئیے۔ اس پر ان لوگوں کی زبانیں کھلیں اور انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، ہم نے تو نہیں لکھا تھا۔ آپ چلا اٹھے، سبحان اللہ، یہ کیا جھوٹ ہے، واللہ تم ہی نے خط لکھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے پھر پکار کر کہا، اے لوگو، چونکہ تم اب مجھے ناپسند کرتے ہو، اس لیے بہتر ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ ذلت منظور نہیں ہے۔ یہ سن کر قیس بن الاشعث نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ اپنے آپ کو اپنے ذات کے حوالے کر دیں؟ وہ وہی برتاؤ کریں گے جو آپ کو پسند ہے، آپ کو ان سے کوئی گسند نہیں پہنچے گا۔ آپ نے جواب دیا، تم سبھی ایک تھیلی کے چھٹے بٹے ہو۔ اے شخص، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ بنی ہاشم تجھ سے مسلم بن عقیل کے سوا ایک اور خون کا بھی مطالبہ کریں؟ نہیں، واللہ میں ذلت کے ساتھ اپنے آپ کو کبھی اس کے حوالے نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اونٹنی بیٹھا دی۔ عقبہ بن سمعان کو حکم دیا کہ اس کی کوچیں باندھ دے، اور دیکھا کہ دشمن کے لشکر نے آپ کی طرف حرکت شروع کر۔ زہیر کا کوفہ والوں سے خطاب۔ زہیر بن القین اپنا گھوڑا بڑھا کر دشمن کے سامنے پہنچے اور چلائے، اے اہل کوفہ، عذاب الہی سے ڈرو۔ ہر مسلمان پر اپنے بھائی کو نصیحت کرنا فرض ہے۔ دیکھو، اس وقت تک ہم سب بھائی بھائی ہیں، ایک ہی دین اور ایک ہی طریقے پر قائم ہیں۔ جب تک تلواریں نیام سے نہیں نکلتی تم ہماری نصیحت اور خیرخواہی کے ہر طرح حقدار ہو، لیکن تلوار کے درمیان لاتے ہی باہمی حرمت ٹوٹ جائے گی اور ہم تم الگ الگ دو گروہ ہو جائیں گے۔ دیکھو، خدا نے ہمارا اور تمہارا اپنے نبی کی اولاد کے بارے میں امتحان لینا چاہا ہے۔ ہم تمہیں اہل بیت کی نصرت کی طرف بلاتے ہیں، سرکش عبیداللہ ابن زیاد کی مخالفت پر دعوت دیتے ہیں۔ یقین کرو، ان حاکموں سے کبھی تمہیں کوئی بھلائی حاصل نہیں ہوگی۔ یہ تمہاری آنکھیں پھوڑیں گے، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے، تمہارے چہرے بگاڑیں گے، تمہیں درختوں کے تنوں پر پھانسی دیں گے اور نیک لوگوں کو چن چن کر قتل کریں گے، بلکہ وہ تو کب کا کر بھی چکے ہیں۔ ابھی حجر بن عدی، ہانی بن عروہ وغیرہ وغیرہ کے واقعات اتنے پرانے نہیں ہوئے کہ تمہیں یاد نہ رہے ہوں۔ کوفیوں نے یہ تقریر سنی تو زہیر کو برا بھلا کہنے لگے اور ابن زیاد کی تعریفیں کرنے لگے۔ بخدا ہم اس وقت تک نہ ٹلیں گے جب تک حسین اور ان کے ساتھیوں کو قتل نہ کر ڈالیں یا انہیں امیر کے روبرو حاضر نہ کر دیں۔ یہ ان کا جواب تھا۔ زہیر نے جواب دیا، خیر، اگر فاطمہ کا بیٹا سمیہ کے چھوکرے یعنی عبیداللہ ابن زیاد سے کہیں زیادہ تمہاری حمایت و نصرت کا مستحق ہے تو کم از کم اولاد رسول کا تو اتنا پاس تو کرو کہ اسے قتل نہ کرو۔ اسے اور اس کے امزاد یزید بن معاویہ کو چھوڑو تاکہ آپس میں اپنا معاملہ طے کر لیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یزید کو خوش کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ تم حسین کا خون بہاؤ۔ حر بن یزید کی موافقت۔ عدی بن حرملہ سے روایت ہے کہ ابن سعد نے جب فوج کو حرکت دی تو حر بن یزید نے کہا، خدا آپ کو سنوارے، کیا آپ اس شخص سے واقعی لڑائی کریں گے؟ ابن سعد نے جواب دیا، ہاں واللہ، ایسی لڑائی جس میں کم سے کم یہ ہوگا
کہ سر کٹیں گے اور ہاتھ شانوں سے اڑ جائیں گے۔ حر نے کہا کیا ان شرطوں میں سے کوئی بھی قابل قبول نہیں جو اس نے پیش کی ہیں؟ ابن سعد نے کہا بخدا اگر مجھے اختیار ہوتا تو ضرور منظور کر لیتا، مگر کیا کروں تمہارا حاکم منظور نہیں کرتا۔ حر بن یزید یہ سن کر اپنی جگہ لوٹ آیا۔ اس کے قریب خود اس کے قبیلے کا ایک شخص کھڑا تھا، اس کا نام قرہ بن قیس تھا۔ حر نے اس سے کہا تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیا؟ بعد میں قرہ کہا کرتا تھا حر کے اس سوال ہی سے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑائی میں شریک ہونا نہیں چاہتا اور مجھے ٹالنا چاہتا ہے تاکہ اس کی شکایت حاکم سے نہ کر دوں۔ میں نے گھوڑے کو پانی نہیں پلایا ہے، میں ابھی جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں دوسری طرف روانہ ہو گیا۔ میرے الگ ہوتے ہی حر نے امام حسین کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے قبیلے کے ایک شخص مہاجر بن اوس نے کہا کیا تم حسین پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر خاموش ہو گیا۔ مہاجر کو شک ہوا، کہنے لگا تمہاری خاموشی مشتبہ ہے، میں نے کبھی کسی جنگ میں تمہاری حالت نہیں دیکھی ہے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ کوفہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے تو تمہارے نام کے سوا کوئی نام میری زبان پر نہیں آ سکتا۔ پھر یہ تم اس وقت کیا کر رہے ہو؟ حر نے سنجیدگی سے جواب دیا بخدا میں جنت یا جہنم کا انتخاب کر رہا ہوں۔ واللہ میں نے جنت منتخب کر لی اگرچہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا جائے۔ یہ کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر لشکر حسین میں پہنچ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچ کر کہا ابن رسول اللہ میں وہی بدبخت ہوں جس نے آپ کو لوٹنے سے روکا، راستہ بھر آپ کا پیچھا کیا اور اس جگہ اترنے پر مجبور کیا۔ خدا کی قسم میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ یہ لوگ آپ کی شرطیں منظور نہیں کریں گے اور آپ کے معاملے میں اس حد تک پہنچ جائیں گے۔ واللہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ وہ ایسا کریں گے تو ہرگز اس حرکت کا مرتکب نہ ہوتا۔ میں اپنے قصوروں پر نادم ہو کر توبہ کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں آپ کے قدموں پر قتل ہونا چاہتا ہوں، کیا آپ کے خیال میں یہ میری توبے کے لیے کافی ہوگا؟ حضرت نے شفقت سے فرمایا ہاں، خدا تیری توبہ قبول کرے، تجھے بخش دے۔ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حر بن یزید۔ فرمایا حر یعنی آزاد، جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھ دیا ہے تو دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ حر ہے۔ کوفیوں سے حر کا خطاب۔ پھر حر دشمن کی صفوں کے سامنے پہنچا اور کہا اے لوگو، حسین کی پیش کی ہوئی شرطوں میں کوئی شرط منظور کیوں نہیں کر لیتے تاکہ خدا تمہیں اس امتحان سے بچا لے؟ لوگوں نے جواب دیا یہ ہمارے سردار عمر بن سعد موجود ہیں، جواب دیں گے۔ عمر نے کہا میری دلی خواہش تھی کہ کاش ان کی شرطیں منظور کر سکتا۔ اس کے بعد حر نے نہایت جوش و خروش سے تقریر کی اور اہل کوفہ کو ان کی بدعہدی اور دھوکہ بازی پر شرم و غیرت دلائی، لیکن اس کے جواب میں انہوں نے تیر برسانا شروع کر دیا۔ ناچار خیمے کی طرف حر لوٹ آیا۔ جنگ کا آغاز۔ اس واقعے کے بعد عمر بن سعد نے اپنی کمان اٹھائی اور لشکر حسین کی طرف یہ کہہ کر تیر پھینکا گواہ رہو سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ پھر تیر بازی شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد زیاد بن امیہ، عبیداللہ بن زیاد کے غلام یسار اور سالم میدان میں نکلے، مبارزت طلب کی۔ قدیم طریقے جنگ میں مبارزت کا طریقہ یہ تھا کہ فریقین کے لشکر سے ایک ایک جنگ آزما نکلتا، پھر دونوں آمنے سامنے لڑتے۔ لشکر حسین کی طرف سے حبیب بن مظاہر اور بربر بن حزیر نکلنے لگے، مگر حضرت امام عالی مقام نے انہیں منع کیا۔ عبداللہ بن عمیر الکلبی نے کھڑے ہو کر عرض کیا مجھے اجازت دیجیے۔ یہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ حضرت کی حمایت کے لیے کوفے سے چل کر آیا تھا۔ سیاہ رنگ کا تنومند، کشادہ سینہ تھا۔ آپ نے اس کی صورت دیکھ کر فرمایا بے شک یہ مرد میدان ہے، اور اجازت دی۔ عبداللہ نے چند پھیروں میں دونوں حریف زیر کر کے قتل کر ڈالے۔
اس کی بیوی ام وہب ہاتھ میں لاٹھی لیے کھڑی تھی اور جنگ کی ترغیب دیتی جاتی تھی۔ پھر یکایک اسے اس قدر جوش آیا کہ میدان جنگ کی طرف بڑھنے لگی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ فرمایا اہل بیت کی طرف سے خدا تمہیں جزائے خیر دے، لیکن عورتوں کے ذمہ لڑائی نہیں۔ گھٹنے ٹیک کر نیزے سیدھے کر دیے۔ اس کے بعد ابن سعد کے میمنہ نے حملہ کیا۔ جب بالکل قریب پہنچ گئے تو حضرت کے رفقا زمین پر گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے اور نیزے سیدھے کر دیے۔ نیزوں کے منہ پر گھوڑے بڑھ نہ سکے، لوٹنے لگے۔ حضرت کی فوج نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور تیر مار کر کئی آدمی قتل اور زخمی کر ڈالے۔ اب عام حملہ کی اجازت۔ اب باقاعدہ جنگ جاری ہو گئی۔ طرفین سے ایک ایک دو جوان مرد نکلتے تھے اور تلوار کے جوہر دکھاتے تھے۔ حضرت حسین کے طرفداروں کا پلہ بھاری تھا، جو سامنے آتا تھا مارا جاتا تھا۔ میمنہ کے سپہ سالار عمر بن حجاج نے یہ حالت دیکھی تو پکار اٹھا، بے وقوفو، پہلے جان لو کس سے لڑ رہے ہو۔ یہ لوگ جان پر کھیلے ہوئے ہیں، تم اسی طرح ایک ایک کر کے قتل ہوتے جاؤ گے۔ ایسا نہ کرو، یہ مٹھی بھر ہیں، یہ پتھروں سے انہیں مار سکتے ہو۔ عمر بن سعد نے یہ رائے پسند کی اور حکم دیا کہ مبارزت موقوف کی جائے اور عام حملہ شروع ہو۔ چنانچہ میمنہ آگے بڑھا اور قتل و خون شروع ہو گیا۔ ایک گھڑی بعد لڑائی رکی تو نظر آیا کہ حسینی فوج کے نام مور بہادر مسلم بن اوسجہ خاک و خون میں پڑے ہیں۔ حضرت حسین دوڑ کر لاش پر پہنچے، ابھی سانس باقی تھی۔ آہ سرد بھر کر فرمایا، مسلم تجھ پر خدا کی رحمت ہو۔ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مسلم بن اوسجہ اس جنگ میں حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے پہلے شہید تھے۔ گھوڑے بیکار ہو گئے۔ میمنے کے بعد میسرہ نے یورش کی۔ شمر بن ذیلجوشن اس کا سپہ سالار تھا۔ حملہ بہت ہی سخت تھا، مگر حسینی میسرے نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ اس بازو میں صرف 32 سوار تھے۔ جس طرف ٹوٹ پڑتے تھے صفیں الٹ جاتی تھیں۔ آخر طاقتور دشمن نے محسوس کر لیا کہ کامیابی ناممکن ہے، چنانچہ فوراً ہی کمک طلب کی۔ بہت سے سپاہی اور 500 تیر انداز مدد کو پہنچ گئے۔ انہوں نے آتے ہی تیر برسانے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر میں حسینی فوج کے تمام گھوڑے بیکار ہو گئے اور سواروں کو پیدل ہو جانا پڑا۔ ایوب بن مصرح روایت کرتا ہے حر کی شجاعت۔ ایوب بن مصرح روایت کرتا ہے کہ حر بن یزید کا گھوڑا خود میں نے زخمی کیا تھا، میں نے اپنے تیروں سے چھلنی کر ڈالا تھا۔ حر بن یزید زمین پر کود پڑے، تلوار ہاتھ میں لی، بالکل شیر ببر معلوم ہوتے تھے۔ تلوار ہر طرف متحرک تھی اور یہ شیر زبان پر تھا، جس کا ترجمہ ہے، اگر تم نے میرا گھوڑا بیکار کر دیا تو کیا ہوا، میں شریف کا بیٹا ہوں، خوفناک شیر سے بھی زیادہ بہادر ہوں۔ لڑائی اپنی پوری ہولناکی سے جاری تھی۔ اب دوپہر ہو گئی مگر کوئی فوج غلبہ حاصل نہ کر سکی۔ وجہ یہ تھی حسینی فوج نے تمام خیمے ایک جگہ کر دیے تھے اور دشمن صرف ایک ہی رخ سے حملہ کر سکتا تھا۔ عمر بن سعد نے یہ دیکھا تو خیمے اکھاڑ ڈالنے کے لیے آدمی بھیجے۔ حسینی فوج کے صرف 4-5 آدمی یہاں مقابلے کے لیے کافی ثابت ہوئے۔ خیموں کی آڑ سے دشمن کے آدمی قتل کرنے کے لیے جب یہ صورت بھی ناکامیاب رہی تو عمر بن سعد نے خیمے جلا ڈالنے کا حکم دیا۔ سپاہی آگے آگ لے کر دوڑے۔ حسینی فوج نے یہ دیکھا تو مضطرب ہو گئی، مگر حضرت حسین نے فرمایا، کچھ پرواہ نہیں، جلانے دو، یہ ہمارے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہے، اب وہ پیچھے سے حملہ نہیں کر سکیں گے۔ اور ہوا بھی یہی۔ ام وہب کا قتل۔ اسی اثنا میں زہیر بن القین نے شمر پر زبردست حملہ کیا اور اس کی فوج کے قدم اکھاڑ دیے، مگر کب تک؟ ذرا دیر کے بعد پھر دشمن کا ہجوم ہو گیا۔ اب حسینی لشکر کی بے بسی صاف ظاہر تھی۔ بہت سے لوگ قتل ہو چکے تھے، کئی نامی سردار مارے جا چکے تھے، حتیٰ کہ عبداللہ بن عمیر الکلبی بھی، جس کا ذکر اوپر گزر چکا تھا، اس کی بہادر بیوی ام وہب بھی شہید ہو چکی تھی۔ یہ میدان جنگ میں بیٹھی اپنے مقتول شوہر کے چہرے سے مٹی صاف کر رہی تھی
اور یہ کہتی جاتی تھی تجھے جنت مبارک ہو۔ شمر نے اسے دیکھا اور قتل کر ڈالا۔ نماز پڑھنے نہیں دی۔ ابو ثمامہ عمر بن عبداللہ سعدی نے اپنی بے بسی کی حالت محسوس کی اور حضرت حسین سے عرض کیا دشمن اب آپ سے بالکل قریب آ چکا ہے، واللہ آپ اس وقت تک ہونے نہیں پائیں گے جب تک میں قتل نہ ہو جاؤں، لیکن میری آرزو ہے کہ اپنے رب سے نماز پڑھ کر ملوں جس کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت نے سر اٹھایا اور فرمایا دشمنوں سے کہو ہمیں نماز کی مہلت دیں۔ غفاری بھائیوں کی بہادری۔ اب آپ کے ساتھیوں نے دیکھا کہ دشمن کو روکنا ناممکن ہے، چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے قتل ہو جائیں۔ چنانچہ دو غفاری بھائی آگے بڑھے اور لڑنے لگے۔ یہ شعر ان کی زبان پر جاری تھے۔ ترجمہ: بنی غفار اور قبائل نزار نے اچھی طرح جان لیا ہے کہ ہم بے پناہ شمشیر آبدار سے فاجروں کے ٹکڑے اڑا دیں گے۔ اے قوم، تلواروں اور نیزوں سے شریفوں کی حمایت کر۔ جابری لڑکوں کی فداکاری۔ ان کے بعد دو جابری لڑکے سامنے آئے۔ دونوں بھائی تھے، زار و قطار رو رہے تھے۔ حضرت نے انہیں دیکھا تو فرمانے لگے اے میرے بھائی کے فرزندوں، کیوں روتے ہو؟ واللہ مجھے یقین ہے ابھی چند لمحے بعد تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ انہوں نے گریا سے ٹوٹی ہوئی آواز میں عرض کیا ہم اپنی جان پر نہیں روتے، ہم تو آپ پر روتے ہیں۔ دشمن نے آپ کو گھیر لیا ہے اور ہم آپ کے کچھ کام بھی نہیں آ سکتے۔ پھر دونوں نے بڑی ہی شجاعت سے لڑنا شروع کیا، بار بار چلاتے تھے السلام علیکہ ابن رسول اللہ۔ آپ جواب دیتے تھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور وہ دشمن پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ آخر کار دونوں شہید ہو گئے۔ حنظلہ ابن سعد کی شہادت۔ حنظلہ ابن اسعد کی شہادت۔ اس کے بعد حنظلہ بن اسعد حضرت کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور بآواز بلند دشمن سے مخاطب ہوئے اے قوم، میں ڈرتا ہوں عاد و سمود کی طرح تمہیں بھی روز بد نہ دیکھنا پڑے، میں ڈرتا ہوں تم برباد نہ ہو جاؤ۔ اے قوم، حسین کو قتل نہ کرو، ایسا نہ ہو خدا تم پر عذاب نازل کر دے۔ بالآخر یہ بھی شہید ہو گئے۔ علی اکبر کی شہادت۔ غزوے کی یکے بعد دیگرے تمام اصحاب قتل ہو گئے۔ اب بنی ہاشم اور خاندان نبوت کی باری تھی۔ سب سے پہلے آپ کے صاحبزادے علی اکبر میدان میں آئے اور دشمن پر حملہ کیا۔ ان کا شعر تھا میں علی بن حسین بن علی ہوں، قسم رب کعبہ کی ہم نبی کے قرب کے زیادہ حقدار ہیں۔ قسم خدا کی نامعلوم باپ کے لڑکے کا بیٹا ہم پر حکومت نہ کر سکے گا۔ بڑی شجاعت سے لڑے، آخر مرہ بن العبدی کی تلوار سے شہید ہو گئے۔ ایک راوی کہتا ہے میں نے دیکھا خیمے سے ایک عورت تیزی سے نکلی، اتنی حسین تھی جیسے اٹھتا ہوا سورج۔ وہ چلا رہی تھی آہ بھائی، آہ بھتیجے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور خیمے میں پہنچائے، پھر علی اکبر کی نعش اٹھائی اور خیمے کے سامنے لا کر رکھ دی۔ قاسم بن حسن کی شہادت۔ ان کے بعد اہل بیت اور بنی ہاشم کے دوسرے جاں فروش قتل ہوتے رہے، یہاں تک کہ میدان میں ایک خوبصورت نوجوان نمودار ہوا۔ وہ کرتا پہنے، تہبند باندھے، پاؤں میں نال پہنے تھا، بائیں نال کی ڈوری ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ اس قدر حسین تھا کہ اس کا چہرہ چاند کا سا تھا، شیر کی طرح بفرا ہوا اور دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ عمر بن ازدی نے اس کے سر پر تلوار ماری، نوجوان چلایا ہائے چچا اور زمین پر گر پڑا۔ آواز سنتے ہی حضرت بھوکے باز کی طرح ٹوٹے اور غضبناک شیر کی طرح قاتل پر لپکے بے پناہ تلوار کا وار کیا۔ قاتل نے ہاتھ اٹھا دیا مگر ہاتھ کہنی سے کٹ کر اڑ چکا تھا۔ زخم کھا کر قاتل نے پکارنا شروع کیا۔ فوج اسے بچانے کے لیے ٹوٹ پڑی مگر گھبراہٹ میں بچانے کی جگہ روند ڈالا۔ راوی کہتا ہے جب غبار چھٹ گیا تو کیا دیکھتا ہوں حضرت حسین لڑکے کے سرہانے کھڑے ہیں، وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور آپ فرما رہے ہیں ان کے لیے ہلاکت جنہوں نے تجھے قتل کیا، قیامت کے دن تیرے نانا کو یہ کیا جواب دیں گے؟
बखुदा तेरे चचा के लिए सख्त हसरत का मकाम है कि तू उससे पुकारे और वो जवाब न दे, या जवाब दे मगर तुझे इसकी आवाज़ नफ़ा न पहुंचा सके। अफसोस तेरे चचा के दुश्मन बहुत हो गए और दोस्त बाकी न रहे। फिर लाश अपने गोद में उठा ली। लड़के का सीना आपके सीने से मिला हुआ था, पाँव ज़मीन पर रगड़ते जाते थे। इस हाल से आप इसे लाए और अली अकबर की लाश के पहलू में लिटा दिया। रावी कहता है कि मैंने लोगों से पूछा ये कौन है? जवाब मिला कासिम बिन हसन बिन अली बिन अबी तालिब। मौलूद ताज़ा की शहादत। हज़रत हुसैन फिर अपनी जगह पर खड़े हो गए। ऐन उस वक्त आपके यहाँ लड़का पैदा हुआ, वो आपके पास लाया गया। आपने इसे गोद में रखा, उसके कान में आज़ान देने लगे। अचानक एक तीर आया और बच्चे के हलक में पेवस्त हो गया। बच्चा की रूह उसी वक्त परवास कर गई। आपने तीर उसके हलक से खींचकर निकाला, खून से चुल्लू भरा और उसके जिस्म पर मलते हुए फरमाने लगे, वल्लाह तू खुदा की नज़र में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की उठनी से ज़्यादा अजीज़ है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की नज़र में सालेह से ज़्यादा अफजल हैं। इलाही अगर तूने हमसे अपनी नफ़रत रोक ली है तो वही कर जिसमें बेहतरी है। बनी हाशिम के मकतूल। इसी तरह एक एक करके अक्सर बनी हाशिम और अहले बैत शहीद हो गए। इनमें से ज़ैल के नाम मुअर्रिखीन ने महफूज रखे हैं। मुहम्मद बिन अबी सईद बिन अकील, अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील, अब्दुल्ला बिन अकील, अब्दुर्रहमान बिन अकील, जाफ़र बिन अकील, मुहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र, औन बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र, अब्बास बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, उस्मान बिन अली, मुहम्मद बिन अली, अबू बकर बिन अली, अबू बकर बिन अल हसन, अब्दुल्ला बिन अल हसन, कासिम बिन अल हसन, अली बिन हुसैन, अब्दुल्ला बिन हुसैन। ये कुल 17 हैं। एक बच्चे की शहादत। इन सब के बाद अब खुद आपकी बारी थी। आप मैदान में तनहा खड़े थे। दुश्मन यलगार करके आते थे मगर किसी को वार करने की हिम्मत न पड़ती थी। हर एक की ख्वाहिश थी कि इस कत्ल का गुनाह दूसरे का सर डाले। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शुजाअत। अब आप पर हर तरफ से नरगा शुरू हुआ। आपने भी तलवार चलाना शुरू की। पैदल फौज पर टूट पड़े, तने तनहा उसके कदम उखाड़ दिए। अब्दुल्ला बिन अम्मार जो ख़ुद इस जंग में शरीक था रिवायत करता है कि मैंने नेज़े से हज़रत हुसैन पर हमला किया और इनके बिल्कुल करीब पहुंच गया। अगर मैं चाहता तो कत्ल कर सकता था मगर ये ख्याल करके हट गया कि गुनाह अपने सर क्यों लूँ। मैंने देखा कि दाएं बाएं हर तरफ से उन पर हमले हो रहे थे लेकिन वो जिस तरफ मुड़ जाते थे दुश्मन को भगा देते थे। वो उस वक्त कुर्ता पहने अमामा बांधे थे। वल्लाह मैंने कभी किसी शिकस्ता दिल को जिसका घर का घर खुद उसकी आंखों के सामने कत्ल हो गया हो ऐसा शुजा, साबित कदम, मुतमईन और जरी नहीं देखा। हालत ये थी कि दाएं बाएं से दुश्मन इस तरफ भाग खड़े होते थे जिस तरह शेर को देखकर बकरियां भाग जाती हैं। देर तक यही हालत रही। इसी असना में आपकी बहन ज़ैनब बिन्त फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा खैमे से बाहर निकले। इनके कानों में बालियां पड़ी थीं। वो चिल्ला रही थीं, काश आसमान ज़मीन पर टूट पड़े। ये वो मौका था जबकि अमर बिन साद हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से बिल्कुल करीब हो गया था। ज़ैनब ने पुकार कर कहा, ए अमर, क्या अबू अब्दुल्ला तुम्हारी आंखों के सामने कत्ल हो जाएंगे? अमर ने मुंह फेर लिया मगर उसके गाल पर और दाढ़ी पर आंसू की लड़ियां बहने लगी। आपके हलक में तीर पेवस्त हो गया। लड़ाई के दौरान में आपको बहुत सख्त प्यास लगी। आप पानी पीने फुरात की तरफ चले मगर दुश्मन कब जाने देता था। अचानक एक तीर आया और आपके हलक में पेवस्त हो गया। आपने तीर खींच लिया, फिर अपने हाथ को मुंह की तरफ उठाते तो दोनों चुल्लू खून से भर गए। फिर आपने अपने हाथ मुंह की तरफ उठाए
تو دونوں چلو خون سے بھر گئے۔ آپ نے خون آسمان کی طرف اچھالا اور خدا کا شکر ادا کیا، الہی میرا شکوہ تجھی سے ہے، دیکھ تیرے رسول کے نواسے سے کیا برتاؤ ہو رہا ہے۔ شمر کو سرزنش۔ پھر آپ اپنے خیمے کی طرف لوٹنے لگے تو شمر اور اس کے ساتھیوں نے یہاں بھی پریشان کرنا شروع کیا۔ حضرت نے محسوس کیا کہ ان کی نیت خراب ہے، خیمہ لوٹنا چاہتے ہیں۔ فرمایا اگر تم میں دین نہیں ہے اور روز آخرت سے ڈرتے نہیں تو کم سے کم دنیاوی شرافت پر تو قائم رہو، میرے خیمے کو اپنے جاہلوں اوباشوں سے محفوظ رکھو۔ شمر نے جواب دیا اچھا ایسے ہی کیا جائے گا اور آپ کا خیمہ محفوظ رہے گا۔ آخری تنبیہ۔ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ دشمن اگر چاہتا تو آپ کو بہت پہلے قتل کر ڈالتا، مگر یہ گناہ کوئی بھی اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ آخر شمر بن ذی الجوشن چلایا، اے لوگو تمہارا برا ہو، کیا انتظار کر رہے ہو؟ کیوں کام تمام نہیں کر دیتے؟ اب ہر طرف سے پھر نرغا ہوا۔ آپ نے پکار کر کہا کیا میرے قتل پر ایک دوسرے کو ابھارتے ہو؟ واللہ میرے بعد کسی بندے کے قتل پر بھی خدا اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا میرے قتل پر ناخوش ہوگا۔ امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ الحفیظ الامان۔ اب جگر تھام کے مومنوں یہ حال سنو، لو ذرا مقتل شبیر کا احوال سنو۔ اب وقت آ چکا تھا۔ زرعہ بن شریک تمیمی نے آپ کے بائیں ہاتھ کو زخمی کیا، پھر شانے پر تلوار ماری۔ آپ کمزوری سے لڑ کھڑائے، لوگ ہیبت سے پیچھے ہٹے، مگر سنان بن انس نخعی نے بڑھ کر نیزہ مارا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ اس نے ایک شخص سے کہا سر کاٹ لے، وہ سر کاٹنے کے لیے لپکا مگر ہمت نہ ہوئی۔ سنان بن انس نے دانت پیس کر کہا خدا تیرے ہاتھ شل کر ڈالے، پھر جوش سے اترا، آپ کو ذبح کیا اور سر تن سے جدا کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جعفر بن علی بن محمد سے مروی ہے قتل کے بعد دیکھا گیا کہ آپ کے جسم مبارک پر نیزے کے 33 زخم اور تلوار کے 34 گھاؤ تھے۔ سنان بن انس قاتل کے دماغ میں کسی قدر فتور تھا۔ قتل کے وقت اس کی عجیب حالت تھی۔ جو شخص بھی حضرت امام علی مقام کی ناش کے قریب آتا وہ اس پر حملہ آور ہوتا تھا۔ وہ ڈرتا تھا کوئی دوسرا ان کا سر کاٹ نہ لے جائے۔ قاتل نے سر کاٹ کر خولی بن یزید اصبہی کے حوالے کیا اور خود عمر بن سعد کے پاس دوڑا گیا۔ خیمے کے سامنے کھڑا ہو کر چلایا مجھے سونے چاندی سے لاد دو، میں نے بڑا بادشاہ مارا ہے، میں نے اسے قتل کیا ہے جس کے ماں باپ سب سے افضل اور جو اپنے نسب میں سب سے اچھا ہے۔ عمر بن سعد نے اسے اندر بلا لیا، بہت خفا ہوا، کہنے لگا واللہ تو مجنون ہے۔ پھر اپنی لکڑی سے اسے مار کر کہا پاگل ایسی بات کہتا ہے، بخدا اگر عبید اللہ ابن زیاد سنتا تو تجھے ابھی مروا ڈالتا۔ ابن جریر کے حوالے سے۔ قتل کے بعد کوفیوں نے آپ کے بدن کے کپڑے تک اتار لیے، پھر آپ کے خیمے کی طرف بڑھے۔ زین العابدین بستر پر بیمار پڑے تھے۔ شمر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پہنچا اور کہنے لگا اسے بھی قتل کیوں نہ کر ڈالیں، لیکن اس کے بعد ساتھیوں نے مخالفت کی اور کہا کیا بچوں کو بھی مار ڈالو گے؟ اسی اثنا میں عمر بن سعد بھی آ گیا اور حکم دیا کوئی عورتوں کے خیمے میں نہ گھسے، ان کو کوئی نہ چھیڑے، جس کسی نے خیمے کا اسباب لوٹا ہو واپس کر دے۔ زین العابدین نے یہ سن کر اپنی بیمار آواز سے کہا عمر بن سعد خدا تجھے جزائے خیر دے، تیری زبان نے ہمیں بچا لیا۔ ناش روند ڈالی۔ عمر بن سعد کو حکم تھا کہ حسین کی ناش گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ڈالنا ہے۔ اب اس کا وقت آیا۔ اس نے پکار کر کہا اس کام کے لیے کون تیار ہے؟ 10 آدمی تیار ہو گئے اور گھوڑے دوڑا کر جسم مبارک کو روند ڈالا۔ اس جنگ میں امام علی مقام حضرت حسین کے 72 آدمی مارے گئے اور کوفی فوج کے
88 قتل ہوئے۔ ابن جریر کامل یعقوبی کے حوالے سے۔ حضرت زینب نے پامال لاش دیکھی۔ دوسرے دن عمر بن سعد نے میدان جنگ سے کوچ کیا، اہل بیت کی خاتونوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہو گیا۔ قرہ بن قیس جو شاہد عینی ہے روایت کرتا ہے کہ ان عورتوں نے جب حضرت حسین اور ان کے لڑکوں اور عزیزوں کی پامال لاشیں دیکھیں تو ضبط نہ کر سکیں، وہ آہ و فریاد کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ میں گھوڑا دوڑا کر ان کے قریب پہنچا، میں نے کبھی اتنی حسین عورتیں نہیں دیکھی تھیں۔ مجھے زینب بنت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا یہ رونا کسی طرح بھی نہیں بھولتا، اور یہ کہنا، اے محمد تجھ پر آسمان کے فرشتوں کا درود و سلام، یہ دیکھ حسین ریگستان میں پڑا ہے، تیری اولاد مقتول ہے، ہوا ان پر خاک ڈال رہی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ دوست و دشمن کوئی نہ تھا جو ان کے رونے پر رونے نہ لگا ہو۔ 72 سر، پھر تمام مقتولوں کے سر کاٹے گئے، کل 72 سر تھے۔ شمر بن ذیلجوشن، ابن الاشعث، عمر بن الحجاج، مرہ بن قیس، یہ تمام سر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ امام عالی مقام کا سر زیاد کے سامنے۔ حمید بن مسلم جو خولی بن یزید کے ساتھ حضرت حسین کا سر کوفہ میں لایا تھا، روایت کرتا ہے کہ حسین کا سر ابن زیاد کے روبرو رکھا گیا۔ مجلس حاضرین سے بھری تھی، ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ کے لبوں پر مارنے لگا۔ جب اس نے بار بار ایک حرکت کی تو زید بن ارقم چلا اٹھے، ان لبوں سے اپنی چھڑی ہٹا لے، خدا کی قسم میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہونٹ ان ہونٹوں پر رکھتے تھے اور ان کا بوسہ لیتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ زار و قطار رونے لگے۔ ابن زیاد خفا ہو گیا، خدا تیری آنکھوں کو رلائے، واللہ اگر تو بوڑھا ہو کر سٹھیا نہ گیا ہوتا تو ابھی تیری گردن مار دیتا۔ زید بن ارقم یہ کہتے ہوئے مجلس سے چلے گئے، اے عرب، آج کے بعد سے تم غلام ہو، تم نے ابن فاطمہ کو قتل کیا، ابن مرجانہ یعنی عبید اللہ بن زیاد کو حاکم بنایا، وہ تمہارے نیک انسان کو قتل کرتا ہے اور تمہارے بدماشوں اور شریروں کو غلام بناتا ہے۔ تم نے ذلت پسند کر لی، خدا انہیں مارے جو ذلت قبول کرتے ہیں۔ بعض روایت میں یہ واقعہ خود یزید کی طرف منسوب ہے، مگر صحیح یہی ہے کہ ابن زیاد نے چھڑی ماری تھی۔ ابن زیاد اور حضرت زینب، راوی کہتا ہے جب اہل بیت کی خاتونیں اور بچے عبید اللہ کے سامنے پہنچے تو حضرت زینب نے نہایتی حقیر لباس پہنا ہوا تھا، وہ پہچانی نہیں جاتی تھیں، ان کی کنیزیں انہیں اپنے بیچ میں لیے ہوئے تھیں۔ عبید اللہ نے پوچھا یہ کون بیٹھی ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 3 مرتبہ یہی سوال کیا مگر وہ خاموش رہیں۔ آخر ان کو ایک کنیز نے کہا یہ زینب بنت فاطمہ ہے۔ عبید اللہ شماتت کی راہ سے چلایا، اس خدا کی ستائش جس نے تم لوگوں کو رسوا کیا اور ہلاک کیا اور تمہارے نام کو بٹا لگایا۔ اس پر حضرت زینب نے جواب دیا، 1000 ستائش اس خدا کے لیے جس نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت بخشی اور ہمیں پاک کیا، نہ کہ جیسا تو کہتا ہے فاسق رسوا ہوتے ہیں، فاجروں کے نام کو بٹا لگتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا تو نے دیکھا خدا نے تیرے خاندان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت زینب بولیں ان کی قسمت میں قتل کی موت لکھی تھی، اس لیے وہ مقتل میں پہنچ گئے۔ ان قریب خدا تجھے اور انہیں ایک جگہ جمع کر دے گا اور تم باہم اس کے حضور سوال جواب کر لو گے۔ ابن زیاد غضبناک ہوا، اس کا غصہ دیکھ کر عمر بن حریث نے کہا خدا امیر کو سنوارے، یہ تو محض ایک عورت ہے، عورتوں کی بات کا خیال نہ کرنا چاہیے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ابن زیاد نے کہا خدا نے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اس پر حضرت زینب اپنے تئیں سنبھال نہ سکیں، بے اختیار رو پڑیں۔ انہوں نے کہا واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا،
میرا خاندان مٹا ڈالا، میری شاخیں کاٹ دیں، میری جڑ اکھاڑ دی، اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ٹھنڈا ہو جائے۔ ابن زیاد نے مسکرا کر کہا، یہ شجاعت ہے، تیرا باپ بھی شاہ اور شجاع تھا۔ زینب نے کہا، عورت کو شجاعت سے کیا سروکار، میری مصیبت نے مجھے شجاعت سے غافل کر دیا ہے، میں جو کچھ کہہ رہی ہوں یہ تو دل کی آگ ہے۔ ابن زیاد اور امام زین العابدین اس گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد ابن زیاد کی نظر امام زین العابدین بن علی بن حسین پر پڑی۔ یہ بیمار تھے۔ ابن زیاد نے ان سے ان کا نام پوچھا، انہوں نے کہا علی بن حسین۔ ابن زیاد نے تعجب سے کہا کہ اللہ نے علی بن حسین کو قتل نہیں کر ڈالا؟ زین العابدین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابن زیاد نے کہا، بولتا کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میرے ایک اور بھائی کا نام بھی علی تھا، لوگوں نے اسے مار ڈالا۔ ابن زیاد نے کہا، لوگوں نے نہیں، خدا نے مارا ہے۔ اس پر امام زین العابدین نے یہ آیت پڑھی، اللہ یتوفی الانفس حین موتها وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ۔ ترجمہ، خدا ہی موت کے وقت جان لیتا ہے، کوئی بھی بغیر خدا کے حکم کے نہیں مر سکتا۔ اس پر عبیداللہ بن زیاد چلا اٹھا، خدا تجھے مارے، تو بھی انہی میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد ابن زیاد نے چاہا کہ امام زین العابدین کو قتل کر ڈالے، لیکن زینب بے قرار ہو کر چیخ اٹھیں، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو مومن ہے اور اس لڑکے کو ضرور قتل کرنا چاہتا ہے تو مجھے اسی کے ساتھ مار ڈال۔ امام زین العابدین نے بلند آواز سے کہا، اے ابن زیاد، اگر تو نے ان عورتوں سے ذرا بھی رشتہ سمجھتا ہے تو میرے بعد ان کے ساتھ کسی متقی آدمی کو بھیجنا جو اسلامی معاشرت کے اصول پر ان سے برتاؤ کرے۔ ابن زیاد دیر تک زینب کو دیکھتا رہا، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، رشتہ بھی کیسی عجیب چیز ہے، واللہ مجھے یقین ہے کہ سچے دل سے لڑکے کے ساتھ قتل ہونا چاہتی ہے۔ اچھا، لڑکے کو چھوڑ دو، یہ بھی اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ جائے۔ ابن جریر و کامل کے حوالے سے۔ اس واقعے کے بعد عبیداللہ ابن زیاد نے جامع مسجد میں شہر والوں کو جمع کیا اور خطبہ دیتے ہوئے اس خدا کی تعریف کی جس نے حق ظاہر کیا، حق والوں کو فتح یاب کیا۔ امیر المومنین یزید بن معاویہ اور ان کی جماعت غالب ہوئی اور کذاب ابن کذاب حسین ابن علی اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ یہ سن کر عبداللہ بن عفیف ازدی جو حضرت علی کے مشہور صحابی ہیں اور جنگ جمل و صفین میں زخمی ہو کر اپنی دونوں آنکھیں کھو چکے تھے، کھڑے ہو گئے یزید کے سامنے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے امام علی مقام حضرت حسین کا سر بانس پر نصب کر کے زہر بن قیس کے ہاتھ یزید کے پاس بھیج دیا۔ غاز بن ربیعہ کہتا ہے، جس وقت زہر بن قیس پہنچا میں یزید کے پاس بیٹھا تھا۔ یزید نے اس سے سوال کیا، کیا خبر ہے؟ قاصد نے جواب دیا، فتح و نصرت کی بشارت لایا ہوں۔ حسین ابن علی اپنے 18 اہل بیت اور 60 حمایتیوں کے ساتھ ہم تک پہنچے۔ ہم نے انہیں بڑھ کر روکا، مطالبہ کیا کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کریں ورنہ لڑائی لڑیں۔ انہوں نے اطاعت پر لڑائی کو ترجیح دی، چنانچہ ہم نے طلوع آفتاب کے ساتھ ہی ان پر حلہ بول دیا۔ جب تلواریں ان کے سر پر پڑنے لگیں تو اس طرح ہر طرف بھاگنے لگے اور جھاڑیوں اور گڑھوں میں چھپنے لگے جس طرح کبوتر باز سے بھاگتے اور چھپتے ہیں۔ پھر ہم نے ان سب کا قلعہ قمع کر دیا۔ اس وقت ان کے لاشیں برہنہ پڑے ہیں، ان کے کپڑے خون میں تربتر ہیں، ان کے رخسار غبار سے میلے ہو رہے ہیں، ان کے جسم دھوپ کی شدت اور ہوا کی تیزی سے خشک ہو رہے ہیں، گدھوں کی خوراک بن گئے ہیں۔ یزید رونے لگا۔ راوی کہتا ہے یزید نے یہ سنا تو اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، کہنے لگا، بغیر قتل حسین کے بھی میں تمہاری اطاعت سے خوش ہو سکتا تھا۔ ابن سمیہ یعنی ابن زیاد پر خدا کی لعنت ہو، واللہ اگر میں وہاں ہوتا تو حسین سے ضرور درگزر کر جاتا۔ خدا حسین کو اپنے جوال رحمت میں جگہ دے۔
قاصد کو یزید نے کوئی انعام نہیں دیا۔ ابن جریر کامل تاریخ کبیر ذہبی کے حوالے سے۔ یزید کا تاثر۔ یزید کے غلام قاسم بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ جب حضرت حسین اور ان کی اہل بیت کے سر یزید کے سامنے رکھے گئے تو اس نے یہ شعر پڑھا، ترجمہ: تلواریں ایسوں کے سر پھاڑتی ہیں جو ہمیں عزیز ہیں، حالانکہ دراصل وہی حق فراموش کرنے والے ہیں۔ پھر کہا، واللہ اے حسین، اگر میں ہوتا تو تجھے ہرگز قتل نہ کرتا۔ اہل بیت دمشق میں۔ حضرت حسین کے سر کے بعد ابن زیاد نے اہل بیت کو بھی دمشق روانہ کر دیا۔ شمر بن ذی الجوشن اور محضر بن ثعلبہ اس قافلے کے سردار تھے۔ حضرت امام زین العابدین راستہ بھر خاموش رہے، کسی سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ یزید کے دروازے پر پہنچ کر محضر بن ثعلبہ چلایا، میں امیر المومنین کے پاس فاجر کمینوں کو لایا ہوں۔ یزید یہ سن کر خفا ہو گیا، ہو کر کہنے لگا، محضر کی ماں سے زیادہ کمینہ اور شریر بچہ کسی عورت نے پیدا نہیں کیا۔ یزید اور امام زین العابدین۔ پھر یزید نے شام کے سرداروں کو اپنے مجلس میں بلایا، اہل بیت کو بھی بیٹھایا اور امام زین العابدین سے مخاطب ہوا، اے علی، تمہارے باپ نے میرا رشتہ کاٹا، میرا حق بھلایا، میری حکومت چھیننا چاہی، اس پر خدا نے اس کے ساتھ وہ کیا جو تم دیکھ چکے ہو۔ امام زین العابدین نے جواب میں یہ آیت پڑھی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ تمہاری کوئی مصیبت بھی نہیں جو پہلے سے لکھی نہ ہو، یہ خدا کے لیے بالکل آسان ہے، اس لیے کہ نقصان پر تم افسوس نہ کرو اور فائدے پر گھمنڈی مت بنو۔ خدا مغروروں اور فخر کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ جواب یزید کو ناگوار گزرا، اس نے چاہا اپنے بیٹے خالد سے جواب دلوائے، مگر خالد کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ تب یزید نے خالد سے کہتا کیوں نہیں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو مصیبت بھی آتی ہے خود تمہارے اپنے ہاتھوں آتی ہے اور بہت سی غلطیاں خدا معاف کر دیتا ہے۔ پھر یزید دوسرے بچوں اور عورتوں کی طرف متوجہ ہوا، انہیں اپنے قریب بلا کر بیٹھایا، ان کی حیت خراب ہو رہی تھی، دیکھ کر افسوس کیا اور کہنے لگا، خدا ابن مرجانہ یعنی عبیداللہ ابن زیاد کا برا کرے، اگر تم سے اس کا رشتہ ہوتا تو تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا، نہ اس حال سے تمہیں میرے پاس بھیجتا۔ حضرت زینب کی بے باکانہ گفتگو۔ حضرت فاطمہ بنت علی سے مروی ہے، جب ہم یزید کے سامنے بیٹھائے گئے تو اس نے ہم پر ترس ظاہر کیا، ہمیں کچھ دینے کا حکم دیا، بڑی مہربانی سے پیش آیا۔ اسی اثنا میں ایک سرخ رنگ کا شامی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، امیر المؤمنین، یہ لڑکی مجھے عنایت کر دیجئے، اور میری طرف اشارہ کیا۔ اس وقت میں کمسن اور خوبصورت تھی، میں خوف سے کانپنے لگی اور اپنی بہن زینب کی چادر پکڑ لی۔ وہ مجھ سے بڑی تھیں، زیادہ سمجھدار تھیں، جانتی تھیں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے پکار کر کہا، تو کمینہ ہے، نہ تجھے اس کا اختیار ہے نہ یزید کو اس کا حق ہے۔ اس جرات پر یزید کو غصہ آ گیا، کہنے لگا، تو جھوٹ بکتی ہے، واللہ مجھے یہ حق حاصل ہے، اگر چاہوں تو ابھی کر سکتا ہوں۔ زینب نے کہا، ہرگز نہیں کر سکتے، خدا نے تمہیں یہ حق ہرگز نہیں دیا ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ تم ہماری ملت سے نکل جاؤ، ہمارا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لو۔ یزید اور بھی خفا ہونے لگا، دین سے تیرا باپ اور تیرا بھائی نکل چکا ہے۔ زینب نے بلا تأمل جواب دیا، اللہ کے دین سے، میرے باپ کے دین سے، میرے بھائی کے دین سے، میرے نانا کے دین سے تو نے، تیرے باپ نے، تیرے دادا نے ہدایت پائی ہے۔ یزید چلا اٹھا، اے دشمن خدا، تو جھوٹی ہے۔ زینب بولی، تو زبردستی حاکم بن بیٹھا ہے، ظلم سے گالیاں دیتا ہے، اپنی قوت سے مخلوق کو دباتا ہے۔
حضرت فاطمہ بنت علی کہتی ہیں یہ گفتگو سن کر شاید یزید شرمندہ ہو گیا، کیونکہ پھر کچھ نہ بولا، مگر وہ شامی پھر کھڑا ہوا اور وہی بات کہی۔ اس پر یزید نے خطرناک آواز میں اسے ڈانٹ ڈپٹ کی، دور ہو کم بخت، خدا تجھے موت کا تحفہ بخشے۔ یزید کا مشورہ۔ دیر تک خاموشی رہی، پھر یزید شامی رؤساء و عمراء کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا ان لوگوں کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ بعضوں نے سخت کلامی کے ساتھ بدسلوکی کا مشورہ دیا، مگر نعمان بن بشیر نے کہا ان کے ساتھ وہی کیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس حال میں دیکھ کر کرتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت حسین نے یہ سن کر کہا اے یزید، یہ رسول اللہ کی لڑکیاں ہیں۔ اس نسبت کے ذکر سے یزید کی طبیعت بھی متاثر ہو گئی، وہ اور درباری اپنے آنسو نہ روک سکے۔ بالآخر یزید نے حکم دیا کہ ان کے قیام کے لیے علیحدہ مکان کا انتظام کر دیا جائے۔ یزید کی بیوی کا غم۔ اسی دوران یہ خبر یزید کے گھر میں عورتوں کو بھی معلوم ہو گئی۔ ہند بنت عبداللہ یزید کی بیوی نے منہ پر نقاب ڈالا اور باہر آ کر یزید سے کہا امیر المومنین، کیا حسین بن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آیا ہے؟ یزید نے کہا ہاں، خوب رہو، بین کرو، رسول اللہ کے نواسے قریش کی اصیل پر ماتم کرو۔ ابن زیاد نے بہت جلدی کی، قتل کر ڈالا، خدا اسے بھی قتل کرے۔ حسین کی اجتہادی غلطی۔ اس کے بعد یزید نے حاضرین مجلس سے کہا تم جانتے ہو یہ سب کس بات کا نتیجہ ہے؟ یہ حسین کے اجتہاد کی غلطی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے سوچا میرے باپ یزید کے باپ سے افضل ہیں، میری ماں یزید کی ماں سے افضل ہے، میرے نانا یزید کے نانا سے افضل ہیں، اور میں خود بھی یزید سے افضل ہوں، اس لیے حکومت کا بھی یزید سے زیادہ مستحق ہوں۔ حالانکہ ان کا یہ سمجھنا ان کے والد میرے والد سے افضل تھے صحیح نہیں۔ علی اور معاویہ نے باہم جھگڑا کیا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ کس کے حق میں فیصلہ ہوا۔ ان کا یہ کہنا کہ ان کی ماں میری ماں سے افضل تھیں تو بلا شبہ یہ ٹھیک ہے، فاطمہ بنت رسول اللہ میری ماں سے کہیں افضل ہیں۔ اسی طرح ان کا یہ کہنا کہ ان کے نانا میرے نانا سے افضل تھے، تو قسم خدا کی کوئی بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل بلکہ رسول اللہ کے برابر کسی انسان کو نہیں سمجھ سکتا۔ حسین کے اجتہاد نے غلطی کی، وہ آیت بالکل بھول گئے، اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ پھر اہل بیت کی خاتونیں یزید کے محل میں پہنچائی گئیں۔ خاندان معاویہ کی عورتوں نے انہیں اس حال میں دیکھا تو بے اختیار رونے پیٹنے لگی۔ پھر یزید آیا تو فاطمہ بنت حسین نے اس سے کہا اے یزید، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیاں کنیزیں ہو گئیں؟ یزید نے جواب دیا اے میرے بھائی کی بیٹی، ایسا کیوں ہونے لگا؟ فاطمہ نے کہا بخدا ہمارے کان میں ایک بالی بھی نہیں چھوڑی گئی۔ یزید نے کہا تم لوگوں کا جتنا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ تمہیں دوں گا۔ چنانچہ جس نے اپنا جتنا نقصان بتایا اس سے دگنا تگنا دے دیا گیا۔ یزید کا دستور تھا روز صبح و شام کھانے میں علی بن حسین کو اپنے ساتھ شریک کیا کرتا۔ ایک دن حسن کے کم سن بچے عمر کو بھی بلایا اور ہنسی سے کہنے لگا تو اس سے لڑے گا، اور اپنے لڑکے خالد کی طرف اشارہ کیا۔ عمر بن حسن نے اپنے بچپنے کے بھولے پن میں جواب دیا یوں نہیں، ایک چھری مجھے دو اور ایک چھری اسے دو، پھر ہماری لڑائی دیکھو۔ یزید کھلکھلا کر ہنس پڑا اور عمر بن حسن کو گود میں اٹھا کر سینے سے چمٹا لیا اور کہا سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے۔ یزید کی شرمندگی۔ یزید نے اہل بیت کو کچھ دن اپنا مہمان بنا رکھا، اپنے مجلسوں میں ان کا ذکر کرتا رہا اور بار بار کہتا کیا حرج تھا اگر میں خود تھوڑی سی تکلیف گوارا کر لیتا، حسین کو اپنے گھر میں اپنے پاس رکھتا، ان کے مطالبہ پر غور کرتا، اگرچہ اس کی وجہ سے میری قوت میں کچھ کمی ہی کیوں نہ آ جاتی،
لیکن اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور رشتہ داری کی تو حفاظت ہو جاتی۔